بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار علی۔ آپ پاکستان کے ایک بہت بڑے بزنس گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب ماشاءاللہ سے زندگی کی 68 بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ 2021 میں ان کو دل کی تکلیف ہوئی۔ ان کی 2 ہفتے کے وقفے سے 2 بار اینجیوگرافی کی گئی۔ کچھ ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ ان کو اسٹینٹ ڈالنے چاہیے تاکہ ان کی طبیعت بہتر ہو۔ ان کو لیفٹ مین اسٹیم ڈیزیز اور اس کے علاوہ ٹرپل ویسل ڈیزیز تھی، لیکن بہرحال یہ دوائیں استعمال کرتے رہے، فرق نہیں پڑا۔ پھر کسی ریفرنس سے یہ ہمارے پاس آئے اور اللہ نے کرم کیا، آج ہی میرے پاس پورے 1 سال کے بعد فالو اپ کے لیے آئے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے ذوالفقار صاحب؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، ٹھیک ہوں۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت فریش لگ رہے ہیں آپ۔ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ ذوالفقار صاحب، جب پہلی بار آپ کو تکلیف ہوئی جی آپ کو کیا محسوس ہوا تھا؟ ڈاکٹر صاحب، میں گجرانوالے سے لاہور آ رہا تھا، گیا ہوا تھا میں اور وائف کسی کام کے لیے۔ جب واپس آئے تو مجھے 2 دفعہ رستے میں فیل ہوا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اب میری جو ہے لائف ختم ہونے والی ہے۔ کیا محسوس ہوا تھا آپ کو؟ میرے یہاں چیسٹ پہ پرابلم ہو رہی تھی، اور میرے سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور میں گاڑی بھی چلا تھا، ڈرائیور نہیں تھا، ساتھ وائف تھی۔ تو پھر میں نے وہاں سے ایک میرے پاس گولی تھی، وہ میں نے زبان کے نیچے رکھی، لیکن میں لاہور بڑی مشکل سے پہنچا۔ پھر اگلے دن رات تھی، صبح کو 4-5 بجے ہم ایک بڑے اسپتال میں داخل ہو گئے۔ وہاں کوئی 4-5 دن میں وہاں رہا۔ تو انہوں نے اینجیوگرافی کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی 3 نالیاں جو ہے وہ بلاک ہیں، اور اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے دوائی وغیرہ دی، 2-3 دن دوائیاں کھائیں میں نے۔ پھر انہوں نے مجھے وہاں سے فرق کر دیا کہ یہ دوائیاں کھائیں آپ، تو پھر ضرورت ہوگی تو آپ آ جانا۔ تو وہ اس کے بعد میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، اور پھر میں ایک پرائیویٹ اور ہاسپٹل تھا ان کے پاس گیا تھا، تو انہوں نے بھی اینجیوگرافی کی۔ یہ 15 دن کا جو پیریڈ تھا میرا بڑا مشکل گزرا۔ اس کے بعد میں وہاں سے ڈاکٹر صاحب سے دوائیاں کھاتا رہا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بتائیے، جب آپ دوبارہ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس 2 ہفتے کے وقفے سے، جی دوسرے ڈاکٹر کے پاس، جو ان کے پاس آپ گئے تھے، تو آپ کی تو جو اینجیوگرافی پہلے ہوئی ہوئی تھی، آپ نے ان کو جا کے دکھائی تھی اینجیوگرافی؟ ان کو دکھائی تھی، تو پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو 2 اسٹنٹ ڈلیں گے۔ اچھا۔ لیکن پھر میں تو پیسے بھی لے گیا تھا ساتھ، جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ رات کو اتنے بجے آ نہیں، جب آپ نے یہ کہا کہ پہلے آپ کی اینجیوگرافی ہو گئی ہے، پھر دوبارہ آپ کی اینجیوگرافی کیوں ہوئی؟ جیوگرافی انہوں نے کی کہ جی میں خود دوبارہ چیک کروں گا، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ آپ کو جو ہے اسٹنٹ ڈلنے کہ نہیں، لیکن یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو آپ کو 2 ڈلتے ہیں۔ اچھا۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کر لیں، دیکھ لیں۔ پھر میں پیسے بھی لے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ رات کو آپ کی اینجیوگرافی ہوگی۔ تو وہ پھر انہوں نے اینجیوگرافی کے بعد کہا کہ آپ دوائی لیں اور یہ کھائیں، اگر ضرورت ہوئی تو پھر ہم اینجیوگرافی کریں گے، ورنہ ہم کوشش کریں گے کہ دوائی سے ہی ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ پھر میں دوائی کھائی کو 3-4 مہینے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں لگ رہا تھا، میری پرابلم اسی طرح تھی۔ ہمارے گروپ کے ایک بڑے صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جاوید سبزواری صاحب کے پاس جائیں، وہ ان کو ذرا چیک کرائیں۔ تو میں پھر آپ کے پاس آیا، تو آپ نے مجھے دوائی دی، تو پھر میں وہ دوائی جو ہے مطلب ہے کہ 1-1.5 مہینے میں ایڈجسٹ ہو گئی، اور اس کے بعد الحمدللہ میں وہی دوائی کھا رہا ہوں اب تک۔ تو اب سال ہو گیا تو میرا چکر نہیں لگا تھا، تو میں نے کہا آج آپ کو ذرا چیک اپ تو کروا لوں۔ آج جب ذوالفقار صاحب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 1 سال کے بعد آئے ہیں اور آپ بہت فریش لگ رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ دل کے مریضوں کے ساتھ کچھ باتیں کریں، اور آپ اپنا پیغام دل کے مریضوں کو پہنچائیں، ان مریضوں کو جو ہارٹ اٹیک کے بعد مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید اب ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ یہ اپنے 24 گھنٹے کیسے گزارتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میرا کام تو کافی ہوتا ہے، ظاہر ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں ان میں مصروفیت بھی ہوتی ہے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو الحمدللہ میں بالکل اچھی طریقے سے سر انجام دے رہا ہوں، اور مطلب کئی دفعہ مجھے دفاتر سے باہر بھی ادھر ادھر دور جانا پڑتا ہے کاموں کے لیے، تو وہ بھی کرتا ہوں، دفتر میں بھی کرتا ہوں، اور باقی جو خاندان کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آسان طریقے سے انجام دے رہا ہوں۔ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی پرابلم ہوئی تھی، بس دوائیاں آپ کی ریگولر لے رہا ہوں، اور ڈائٹ کا بھی خیال رکھ رہا ہوں، اور لائف سٹائل بھی میں نے چینج کیا، اور آپ کے لیے بڑی دعائیں بھی کرتا ہوں۔ بڑی صحیح بات مہربانی، ہے، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور آپ سے بہت لوگ مستفید ہو رہے ہیں، تو اور زیادہ مستفید۔ آپ یقین جانیں کہ آپ پچھلے دنوں نا وہ میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ کہ آپ پتہ نہیں باہر افریقہ گئے ہوئے تھے، تو ہم آپ کے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا یاد بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور لمبی عمر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ آپ نے ذوالفقار علی صاحب کی باتیں سنی، آپ لوگ بھی اسی طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ دواؤں کی پابندی کریں جو آپ کو دی گئی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر دوائی ہر انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، ہمیں ہر مریض کے لیے دوائی کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا گروپ کتنی مقدار میں کتنے وقفے سے ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور جو دواؤں کا آپس میں کمبینیشن ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ وہ ہم نے ان کو دیا اور الحمدللہ یہ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کرنے لگے۔ پھر اس سے بھی اہم بات کہ انہوں نے اپنی خوراک میں تبدیلی کی، اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کیا۔ ذوالفقار صاحب، آپ دل کے مریضوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے ڈاکٹر کی جو ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب لائف سٹائل یا میڈیسن کے بارے میں یا وہ انسٹرکشنیں دیتے ہیں اس کے اوپر آپ پابندی کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے گا اور آسانیاں پیدا کرے گا۔ بہت اچھی بات۔ آپ کے جو بھی ڈاکٹر ہیں، جو آپ کے کارڈیولوجسٹ ہیں، آپ کو جو مشورہ دیتے ہیں آپ ان کی ہدایت پر عمل کریں جس طرح ذوالفقار صاحب نے کہا، اور اپنی زندگی کے معمولات کو تبدیل کریں، اپنی خوراک میں تبدیلی لائیں، مثبت سوچ اپنائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، تھینک آپ یو، آئے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے ذوالفقار علی صاحب کی باتیں سنی۔ کسی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت یا نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔